بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ یہ نظام حیات جو قرآن حکیم نے تجویز کیا ہے، اس کے نتائج و ثمرات کسی ایک دور کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا توتی اکلہا کل حین باذن ربہا۔ یہ نظام حیات سدا بہار ہے، یہ خزاں ناشناس ہے، اس پہ خزاں نہیں آ سکتی۔ یعنی عالم مادی کے اندر تو بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، برسات ہے، موسم تغیر اور تبدل ان میں ہوتا رہتا ہے موسموں میں، لیکن قرآن ایک ایسا دستور حیات عطا کرتا ہے جس دستور حیات کا خاصہ یہ ہے کہ اس پر جب بھی عمل کیا جائے، جس جگہ عمل کیا جائے، جس وقت عمل کیا جائے، یہ اپنے نتائج و ثمرات مرتب کرتا ہے۔ اس پہ خزاں نہیں آ سکتی، کسی دور میں یہ نتیجہ خیزی سے محروم نہیں ہو سکتا۔ عرب عمل کریں تو ان کو نتائج و ثمرات ملیں گے، عجم کریں ان کو نتائج و ثمرات ملیں گے، یورپ کرے ان کو نتائج و ثمرات ملیں گے، ایشیا کرے، افریقہ کرے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی بھی اس دستور حیات پر عمل کیا جائے گا تو یہ وہی نتائج پیدا کرے گا جو ماضی میں پیدا کر چکا ہے۔ جب کبھی دیا جائے گا ان ایمان اور اعمال صالحہ بجا لانے والے افراد کو، قوم کو، امت کو، نتائج و ثمرات، رزق یعنی عطائے جاری، جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں کسی قوم کو نتائج و ثمرات ملیں گے، جنات ملیں گی، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہی نتائج و ثمرات تو ہم سے پہلوں کو بھی عطا ہوئے تھے، پہلے بھی ہمیں یہ نتائج عطا ہوئے، پہلے بھی یہ نعمتیں ہمیں عطا ہوئیں، یعنی ہمارے اکابر کو، اسلاف کو، ہمارے متقدمین کو، ہم تو لاحقین بالاحسان ہیں، تو پہلوں کو بھی یہی نتائج و ثمرات عطا کیے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور صرف انہیں نہیں عطا ہوئے بلکہ بعد میں آنے والے بھی انہی نتائج و ثمرات سے مالا مال ہوں گے۔ یہ ایک تسلسل ہے اس نظام حیات کا، کہ اس نظام حیات پہ جب بھی عمل کیا جائے گا وہ نتائج و ثمرات مرتب ہوں گے۔ یہ ایسی تہذیب نہیں ہے جو مٹ جائے، مر جائے، اس میں کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے، آگے بڑھنے کا جو ہے اس کا مزاج ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نشأت ثانیہ کا، اسلام کی نشأت ثانیہ، اسلام کو ہم نے زندہ کرنا ہے، یہ ایک نادانی کا نعرہ ہے، کیونکہ جب کوئی کہتا ہے کہ ہم اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو وہ اصلاً یہ مان رہا ہے کہ اسلام مر چکا ہے۔ پہلے اسلام کے مرنے پر ایمان لاؤ گے، پھر اس کو زندہ کرنے کے لیے اٹھو گے، حالانکہ اسلام کے لیے تو موت ہے ہی نہیں، یہ تو ہمیشہ زندہ اور زندہ کرتا اور زندہ کرتا رہے گا۔ تو موت اور حیات کا جو قانون ہے وہ افراد کے لیے، اقوام کے لیے ہے، آئیڈیالوجیز نہیں مرتی۔ قرآن کا آئیڈیالوجی جو ہے وہ تو گویا کہ ہمہ روا اور ہمہ دوا ہے۔ لہٰذا ہم نشأت ثانیہ پہ چونکہ گفتگو نہیں کر رہے اس وقت، وہ بات کا موضوع ہے، بتانا یہ ہے کہ قرآن ایٹرنل ہے، یونیورسل ہے، ہر زمان اور ہر مقام میں یہ اپنے نتائج و ثمرات جو ہے وہ پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جب کبھی بھی اس کے نظام حیات کو اپنایا جائے گا، خواہ وہ عربوں نے اپنایا یا اجمیوں نے اپنایا یا آج ہم اہل پاکستان اس نظام حیات کو اپنائیں، اتو بھی متشابہہ، یکساں نتائج، اسی جیسے نتائج پہلے بھی جیسے مرتب اب بھی ہو کر رہیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور فرمایا کہ یہ جو جنتی معاشرہ ہے، اخروی جنت ہو یا حیات دنیا کی جنت،
یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، اس میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ مرد عورت کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ کے حوالے سے کوئی امتیاز نہیں ہے۔ بعضکم من بعض، یعنی جو ایمان کے اور اعمال صالحہ کے جو درجات ہیں وہ دونوں کے لیے ہیں، اس کا تعلق جنس کے اوپر نہیں ہے، ذکر ہو یا انثی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، کسے باشد جو بھی ایمان اور اعمال صالحہ بجا لاتا ہے وہ اس جنتی معاشرے کا رکن بن جاتا ہے، حیات دنیا میں بھی اور حیات آخرہ میں بھی۔ اور ازواج کے لیے کیا فرمایا؟ زوج بیوی بھی ہے، خاوند بیوی ایک دوسرے کا زوج ہے، اور اسی طرح فرد اور اس کی جماعت یہ بھی زوج ہے، کمپلیمنٹری تکمیلی عنصر۔ اسی طرح معیشت، معاشرت، سیاست یہ بھی ازواج ہے، اور زندگی کل کی کل جو ہے وہ زوج در زوج ہے۔ تو قانون ازدواج جو ہے وہ گویا کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے دوسرے کامل فرد کے ساتھ مل کر کامل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ علم ہے تو عمل ہے، یہ ایک دوسرے کا زوج ہے، حکم ہے تو حکمت اس کا زوج ہے، عمل ہے تو اس کا نتیجہ اس کا زوج ہے۔ تو یہ قانون ازدواج ہر چیز پہ طاری ہے، نافذ ہے، جاری ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس قرآنی معاشرے میں صرف مرد نہیں ہیں، عورتیں بھی اس میں شامل ہوں گی، اور مطہرہ، مطہرہ پاک، کس چیز سے پاک؟ بخل سے پاک، کیونکہ بخل ہے قرآن حکیم کے حوالے سے جو نوع انسانی کے زوال کا بنتا ہے، جو انسانوں کے مابین دشمنی پیدا کرتا ہے۔ مطہرہ بخل سے پاک، اور اسی طرح ابلیسی جو ترغیبات ہیں، خواہشات ہیں، ابلیس کے جو خطوات ہیں، ابلیس کی جو لائن آف ایکشن ہے، اس سے وہ پاک، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ابلیسی خواہشات سے، بخل اور اس کے رجحانات سے، بخل اور اس کی نفسیات سے، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کے لیے ممد و معاون بن گئے۔ تو ایسے ممد و معاون یار، مددگار ایک دوسرے کے، مرد بھی، عورتیں بھی، افراد بھی اور جماعتیں بھی، تو وہ کیا ہوگا؟ ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون، اور وہ اس نظام حیات کے جو نتائج و ثمرات ہیں وہ ان سے متمتع ہوں گے، ان سے فیضیاب ہوں گے، ان سے بہروار ہوں گے۔ حیات دنیا میں تو اس وقت تک جب تک وہ اس ایمان اور اعمال صالحہ کے سرمایے سے اپنے آپ کو فیضیاب رکھیں گے، متمتع رکھیں گے، اور اگر یہ ایمان اور اعمال صالحہ کا جو سرمایہ ہے اس کو ختم کر دیں گے تو حیات عرضی کے جنات سے ان کو نکال دیا جائے گا۔ قرآن حکیم کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ قوموں کا زوال، امتوں کا زوال صرف دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 39 میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی قوم میں جان دینے کا جذبہ ختم ہو جائے، جانی قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو جائے، عسکریت ختم ہو جائے، اپنی جان کو اپنے نسلین پر قربان کرنے کا جذبہ جو ہے یہ ختم ہو جائے، تو یہ زوال کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ پھر سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی قوم کے اندر مالی قربانی کا جذبہ ختم ہو جائے تو وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ جانی اور مالی، اقتصادی قربانیاں دینا اور عسکری حوالے سے ہر وقت اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ عروج ہے۔ اور اگر ہم اقتصادی بخل میں مبتلا ہو جائیں، اپنے وسائل کو اپنی ذات کے لیے جمع رکھیں اور اپنے بھائی بندوں کو اس میں شریک نہ کریں، یہ ہمارے زوال کی علامت ہے۔ اگر دشمن کا چیلنج ہو اور ہم اپنی جان بچائیں اور زندگی مقصود بذات بن جائے اور اپنے نسلین پر اس کو قربان کرنے کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے،
تو یہ قوموں کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ وہ جو قومیں گویا تمکن، فلاز اور استخلاف سے بہرور ہونا چاہتی ہیں، ان کو یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، ایک جانی قربانی، جان کو قربان کرنے کے لیے جان فروشی، اور دوسرا ہے اپنے مالیاتی اور اقتصادی وسائل کو اپنے نصب العین پر ہمیشہ قربان کرنے کا جذبہ۔ جب تک یہ جذبہ رہتا ہے ہم فیہا خالدون، حیات دنیا کی نعمتوں سے وہ مالا مال رہتے ہیں۔ جب یہ دو جذبے کمزور پڑ جاتے ہیں تو وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ تو حیات دنیا میں ہوگا، لیکن جہاں تک حیات آخرہ کا تعلق ہے وما هم منہا بمخرجین، وہاں کی جنت سے انسان نکالا نہیں جائے گا، بلکہ وہاں تو مزید ارتقائی مراحل، الی ربک المنتہا، کہاں پہنچے گا ہم کچھ بتا نہیں سکتے۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ لا سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ انسان کن مدارج عالیہ تک پہنچے گا کچھ بتا نہیں سکتا، کیونکہ اس کا ہدف کیا ہے؟ صفات الہیہ کو اعلی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا، اور یہ تو غیر مختتم عمل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔